کی تفسیر، تو وہ پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما کیا رہے ہیں. کیونکہ عربی میں تو ہم 20,000 مرتبہ بھی ختم کریں تو وہ ہماری لینگویج نہیں ہے, ہمیں سمجھ کہاں سے آنی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ مجھے آئیڈیا ہے کہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. حقوق اللہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ معاف کریں گے, لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. اس میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر مجھے انوائٹ کرنے کے لیے میم. میں آپ ہی کی بات کو آگے پروسیڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ میم نے کہا کہ ہم سم ٹائم نیکی پر نا اس طرح گرپ نہیں کر پاتے ہیں, ہم اس کو آگے پروسیڈ نہیں کر پاتے, تو اس کا کیا ریزن ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے پارے میں کہ جب ایک انسان برائیاں مسلسل برائی در برائی کرتا رہتا ہے تو پھر میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہوں. اچھا, سیاہ نقطہ لگا دیتا ہوں اور اس نقطے مہر بھی بولتے ہیں, مہر لگا دی. ہاں جی بالکل, مہر لگا دی یعنی غلاف ڈال دیتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں, جو منکر ہیں, کافر وہ نہیں جو اللہ کے کلمے سے انکار کرے. کافر کا لفظی معنی ہے انکار کرنے والا, یعنی منکر انسان. منکر وہی ہوتا ہے جو اللہ کے کلام سے انکار کرے. تو جو شخص کافر ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے یا ایک مہر لگا دیتا ہے. وہ مہر اور نقطہ بڑھتے 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 اس قدر کالا اور اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ انسان صحیح اور غلط میں فرق کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. تو ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. نیکی کے حکم میں یہ چیزیں نہیں آتی کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ بیٹھنے کے آداب سیکھیں, آپ سچ بولیں, آپ اچھی آواز میں بات کریں. یہ تمام چیزیں آداب میں آ جاتی ہیں, یہ تمام چیزیں نیکی میں نہیں آتی ہیں. نیکی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام کے جس کے بدلے آپ کو اجر اور ثواب دیا جائے اللہ کی طرف سے, اللہ کی بارگاہ میں آپ کے درجات بلند کیے جائیں. جس طرح ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو زندگی کو کیوں نہ اللہ کے لیے بنا لیا جائے اور اللہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا جائے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اچھے کام کیے جائیں, اچھی بات کی جائے, نیکیاں کی جائیں, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ صرف روزے کی حالت میں کریں. روزے کے علاوہ بھی جب آپ افطار کر لیتے ہیں, ہم اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے افطار کر لیا تو آپ روزے کی قید سے باہر آ گئے. روزے کی قید سے باہر آنے کے بعد اب آپ نے اسموکنگ بھی کرنی ہے, آپ نے گالی گلوچ کا استعمال بھی کرنا ہے, سم ٹائم ہم چیختے چلاتے بھی ہیں, مطلب اپنے مینر سے ہی ہم باہر آ جاتے ہیں, اپنی تربیت کو ہم کھو دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو حد ہے وہ صرف مغرب کی نماز تک ہی ہے. جیسے ہی اذان ہمارے کانوں میں پڑی ہم اس قید سے باہر آ گئے. تو اصل شیطان تو پھر ہم خود ہوئے نا. شیطان کو کہتے ہیں نا قید کر دیا جاتا ہے, شیطان کو قید نہیں کیا جاتا ہے. یہ شیطان کو ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ بھائی اب تم رک جاؤ, اب انسان کے نفس کو آزمایا جائے گا. رمضان المبارک بیسیکلی نفس کو قابو کرنے کا مہینہ ہے. اور جہاں تک رہی حقوق العباد کی بات, میں سب لوگوں سے اس پلیٹ فارم سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ جس طرح فطرانے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ لوگوں کی بھلائی اور ان کی عافیت کے لیے, فطرانہ یہ نہیں کہ آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں تو فطرانہ آپ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں. کوشش کیجئے کہ جب آپ آخری اشرے میں داخل ہو جائیں تو آپ اپنا فطرانہ ادا کر دیجئے, تاکہ جو لوگ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں وہ اس فطرانے کو استعمال کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اپنے اوپر سے اس بوجھ کو, اس برڈن کو ہلکا کریں جو وہ اپنے دلوں میں لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم عید پر کس طرح عید منائیں گے, دوسرے منائیں گے تو ہم ترسیں گے. تو اس پلیٹ فارم سے میں آپ تمام کو میسج دینا چاہوں گی کہ اپنے فطرانہ جو ہے وہ آخری عشرے میں ضرور ادا کریں, تاکہ تمام لوگ اور غزہ کے مسلمانوں کو خاص طور پر یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ایک بہت کرب اور مصیبت سے گزر رہے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کے سامنے کسی تکلیف میں ہے تو آپ یقیناً کراہ جاتے ہیں اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ شدید تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو ان اپنے بہن بھائیوں کی بھی تکلیف کو محسوس کیجئے. میں سمجھتی ہوں کہ حقوق العباد کے سب سے زیادہ جو اس وقت حقدار ہیں وہ غزہ کے مسلمان ہیں, کہ ہم ان کی عافیت کے لیے دعا کریں. آج خود کچھ کر سکتے ہیں, ڈونیشنز کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے, اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ ضرور اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرے, ان کے لیے زندگی کی بہاروں کو واپس لوٹا دے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی آپ نے بات کی ناظرین. میں ضرور اس کے بارے میں کہوں گی کہ پلیز آپ اس وقت کھانے کی اتنی سخت قلت ہے کہ جیسے میں نے اپنے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ وہ لوگ گھاس کو بوائل کر کے اس کے سوپ سے اپنا روزہ افطار کر رہے ہیں. یہ آپ سوچ لیں ذرا, ان کے پاس نہ ڈبل روٹی ہے نہ کوئی ایسی نعمت ہے. اس بچے سے پوچھیں تو اس نے لاسٹ پتہ نہیں گوشت انہوں نے کب کوئی 6 مہینے پہلے کھایا ہوگا. تو اس لیے جو آپ لوگ ضائع کر رہے ہیں کھانا, اس کا آپ کو حساب ضرور دینا پڑے گا,
تو اس لیے ضائع نہ کریں جتنا پلیٹ میں لیتے ہیں. میں لوگوں کی افطاریاں دیکھ رہی ہوں, آپ لوگوں کے پیٹ ہے کہ خندق ہے کہ بھرتے ہی نہیں ہے. ایسا کرے یوں کر کے نا بیچ میں سارا کھانا ڈال دیا کریں. جتنا پلیٹس میں آپ لوگ ضائع کرتے ہیں نا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مجھے اتنا تاؤ چڑھتا ہے کہ بھائی آپ کا پیٹ ہے تھوڑا سا لیں, اس کے بعد دوبارہ لے لیں, دوبارہ بھی باری آئے گی آپ کی, فکر نہ کریں. آپ لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہ لاسٹ دفعہ آپ کو زندگی کا کھانا ملے گا, تو اس لیے پلیز کھانے کو ضائع نہ کریں. ویری ویری امپورٹنٹ. انہوں نے صحیح کہا کہ اس وقت آپ وہاں کے لوگوں کو دیکھیں, ان کا ایمان کی طاقت دیکھیں اور ایک ہم کو دیکھیں. ہمیں کھانے کی ہوس ہے, بھوک نہیں ہے, ہوس ہے ہمیں کھانے کی, تو پلیز کھانے کو ضائع نہ کریں. بہت شکریہ پیاری, آپ نے بہت حافظہ سدرا سے ہی بڑا اچھا آپ کی اسٹڈی ہے. اور دونوں جو میری مہمان ہیں واپس آئیں گے ایک وقفے سے, تو کیا کہتے ہیں تہمینہ سجاول, ان سے بھی کچھ بات کریں گے. زائدہ سلیم, یہ دونوں ٹیکسلا سے آئی ہیں. النور انٹرنیشنل جو کہ بیسکلی لاہور میں ہے, لیکن ان کی جو بیس ہے ٹیکسلا, تو یہ وہاں سے آئی ہیں, تشریف لائی ہیں. اب ناظرین ایک سیکنڈ, ہمارے جو یہ دیکھیں دلیم جو ہے وہ پرفیکٹلی بن رہی ہے, ہلکی آنچ میں کر رہی ہوں. دوسرے پین میں میں نے ڈال دیا ہے لطیف بناسپتی. اس کے اندر اب میں نے ڈالنا ہے زیرہ, کٹی ہوئی لال مرچ, اور ساتھ میں آپ گول لال مرچ ڈالیں, اس کا تڑکا لگائیں گے اور پھر اس کو سرو کر دیں گے.